أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی باجی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جناب، ابھی ہمارا لیسن 1 ہی چل رہا ہے اور آج ہم نے کیا پڑھنا ہے اس میں. چلیں یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھے تھے منصوبات اور مرفوعات. مرفوعات کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل مرفوعات کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں. منصوبات کتنے ہوتے ہیں؟ 13 13 تک کر لیں. ہاں، کچھ 14 کہتے ہیں، کچھ 13 ہوتے ہیں، کچھ 11 بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں. ایک تو مفاعل خمسہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے منصوبی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ حال کو بھی شامل کر لیں، تمجیز کو بھی شامل کر لیں، مستثنی کو بھی شامل کر لیں، الا کے بعد جو آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ انا کا اسم منصوب ہے. انا کی جتنی بھی سسٹرز ہیں ان کا اسم جو ہوتا ہے انا و خواتوہا کا اسم. اس کے بعد ما جو ہوتا ہے اور لیسا کا، اور ما و لیسا، ما مشابہ باللیسا، تو یہ تینوں ہو گئے نا. ما جی و لا، یہ سب ہم نے اس میں پڑھا ہے، صرف یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے میں بتا رہی ہوں. ما و لا مشابہ باللیسا، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے تینوں کا، اور ان کی خبر جو ہوتی ہے مشابہ باللیسا. لیسا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے، ماں کی بھی خبر منصوب ہوتی ہے، لا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی. سمجھ آ گیا؟ تو یہ سارے ملا کے تقریباً میرے خیال میں کوئی رہ نہیں گیا، میں نے سارے بتا دیے ہیں. حال بھی ہو گیا، تمجیز بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا سب. تو ملا جلا کے کچھ کہتے ہیں 11 12 13 اس طرح بناتے ہیں. تو میکسیمم 13 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اور اگر آپ کو زیادہ دیکھنا ہے تو پھر آپ لسان القرآن میں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا، ہے نا؟ جی جی. منصوبات پڑھے تھے. مجرورات ابھی کر لیتے ہیں. مجرورات 2 ہی ہوتے ہیں. جی. پڑھیں. when is a noun مجرور کب ہوتا ہے؟ جینیٹو کیس When میں. is a noun majroor? In genitive case, a noun is majroor when it is mudaf ilay. Example: Al-Quranu Kitabullahi. The Quran is the book of Allah. Number 2, تو preceded by یہاں پہ جو اسم مجرور ہو رہا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، پہلی ریزن. دوسری ریزن کیا پڑھیں؟ preceded by a preceded by a preposition. Example: At-tullabu fil fasli. The student are in the class. تو یہ فی جو یہ ہے حرف جر، اس کی وجہ سے. تو یہ مجرور کیوں ہو رہا ہے بحرف جر، اور یہ کیوں ہو رہا ہے بالاضافت. ٹھیک ہے، تو یہ مجرور ہے بحرف جر اور یہ کیسے ہے؟ باضافت. تو آگے چلتے ہیں، یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اچھا، آگے ابھی آج ہم نے توابع پڑھنا ہے. یہ آپ کے لیے تھوڑا نیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی ہمارا پارٹ. تو اس کے بعد آج ہم لیسن 2 بھی شروع کریں گے. صحیح ہے؟ پڑھیے. There are 4. There are 4 grammatical elements which have no independent declension of their own. They are dependent on other nouns for their declension. These are al-naat. The adjective, it follows the manut in its declension. The manut is the noun which is the adjective qualifies. Example: ahdarat talibul jadidu. اچھا، یہ ہم جو توابع پڑھ رہے ہیں نا، فالوورز. ٹھیک ہے نا؟ توابع کیا ہوتے ہیں؟ تابع ان کی جمع ہے. ہاں، فالوور، ایک فالوور اور فالوورز. تو اب یہ فالوورز جو ہیں ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کس پہ؟ اپنے پہلے والا، جن کا جو متبوع اس کو کہتے ہیں. متبوع پہلا والا ہوتا ہے، میم سے شروع ہوتا ہے. متبوع، وہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے، اسی روٹ ورڈ سے. متبوع. تو متبوع جو ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. آگے تابع آتا ہے، جیسے موصوف اور صفت ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے، تو 2 پارٹ ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح متبوع اور تابع. تابع جو ہوتا ہے وہ فالوور ہوتا ہے، اور جس کو فالو کیا جائے وہ متبوع ہوتا ہے. تو یہ آپ اگر کہیں پڑھیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے.
تو ٹاپک جو ہے وہ توابع ہے. صحیح ہے. تو ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. فالوورز کا تابع جو ہوتے ہیں جو توابع مطلب اس جو فالوورز ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے, اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نعت ہے. نعت کس کو فالو کرتی ہے؟ منعوت کو. اور دیکھیں یہاں پہ یہ مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع ہو گیا. یہاں پہ یہ کسی وجہ سے منصوب ہوا تو یہ بھی منصوب ہو تو گیا. آگے والا بھی منصوب ہو گیا. اور یہاں پر یہ مجرور ہوا تو یہ آپ کا یہاں پہ بھی مجرور ہو گیا. مجرور سے. اور یہ آپ کو پتا ہے منصوب کیوں ہو رہا ہے, مجرور کیوں ہو رہا ہے, مرفوع کیوں ہو رہا ہے, پتا ہے نا؟ یہ تو جی. سبب کلیئر ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے پڑھیے. ان دیز سینٹینسز In these sentences, the naat al-jadid follows the manut at-talib in the i'rab. بالکل اعراب میں فالو کرتے ہیں. ٹھیک جی. ہے, لازم. اچھا, اصل میں تو یہ صرف تو منصوب تو 4 چیزوں میں فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو 4 چیزوں میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن لازم کیا ہے کہ یہ یعنی یہ جو منعوت ہے, یہ نعت جو ہے یہ منعوت کو 4 چیزوں میں فالو کرے گا. اب ہم نے پڑھنا ہے نمبر 2, دا توقید. جی. The tawqid, that is a noun denoting emphasis like kulluhum, all of them, nafsuhu, himself. Example, hadaratullah. زبر ہے اس کے اوپر, جیسے مجھے پڑھا کرنا پیش پڑے ہے گا. حضرت طلابو. حضراتلابو kulluhum, all the student attendant. کیوں پیش آئی ہے؟ فائل بن رہا ہے نا اس کا. جی, فائل بن رہا. تو اب نہ لکھا ہوا تب بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ کیا لگانا ہے. لام کے اوپر نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ جزم نہیں, اس کے کوئی نیچے ہے کوئی یا اوپر ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اس میں آپ کو بات بتا دوں, یہ جو کلو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. اس کے اوپر اعراب کون سا آتا ہے؟ جو یہ پیچھے والے کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ٹھیک. مطبوع ہے. پیچھے والا جو نون ہوگا اسی کا اعراب یہ فالو کرے گا. اور یہ تاکید ہوتی ہے اور یہ موقد ہوتا ہے. موقد 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 وہ ہوتا ہے جو پہلا والا ہوتا ہے, جیسے موصوف اور صفت ہوتے ہیں نا. تو موقد اور یہ تاکید موقد, اس کو اس طرح لکھا جائے گا. اگر نہیں یاد ہوتے تو کوئی بات نہیں, کہیں پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے موقد کیا ہوتا ہے. پہلا والا موقد ہوتا ہے, دوسرا والا تاکید ہوتی ہے, اور یہ دوسرا والا اس کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور کلو تو خاص طور پہ یاد رکھیں کہ کلو جو ہے یہ جب بھی آپ کہیں پڑھیں گے تو یہ پیچھے والے اعراب کے مطابق اس کا اعراب ہوگا. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کبھی کبھی کل آتا ہے. جو چیز مجھے یاد آتی ہے میں کہتی ہوں آپ کو بتا دوں, کبھی آپ دیکھیں یا پھر آپ کو تھوڑا آہستہ یاد ہو جائے. کبھی کل آتا ہے. اب یہ کل جو ہے نا, یہ کیوں آ رہا ہے؟ جیسے من آ رہا ہے نا, اور من کے بعد کل آ رہا ہے. صحیح ہے, تو یہ مجرور آ رہا ہے. تو کل کے اوپر تو میں نے بتایا یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے تو ایک حرکت آتی ہے. تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ 2 زیر کیوں آ رہے ہیں؟ ریزن ہے نا, کیونکہ یہ جی. ہمیشہ مضاف بنتا ہے. جیسے ایو مضاف بنتا ہے تو کلو بھی کیا ہے؟ ہمیشہ مضاف بنتا ہے. اس کے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے, مسٹ. اور من کی وجہ اس سے کے آگے ہاں اس کے آگے نہیں ہے تبھی اس میں 2 زیر آ رہے ہیں. ہاں, بس یہی وجہ ہے. اس کو نوٹ کر لیں کہ اگر مضاف الیہ مسنگ ہو تو پھر وہ جو ہے اس کے بجائے اس کی تنوین کریں. مضاف ہاں اس 2 زیر لگا دیتے ہیں. 2 پیش نہیں, 2 زبر نہیں, 2 زیر. زیر ہی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس مضاف الیہ کی جگہ پہ ہم یہاں پہ 2 زیر لگا دیتے ہیں. سسٹر یہ دوبارہ کریں, میں نے مس کر دیا تھوڑا سا. جلدی آیا کریں کلاس میں. اچھا, میں بتا دیتی ہوں. کلو ہمیشہ مضاف بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. اور مضاف کا اعراب جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے نا, ہمیشہ لائٹ ہوتا ہے. صحیح ہے, تو کلو پہ بھی ہلکے, اگر من کی وجہ سے آ رہا ہے تو 1 زیر آنی چاہیے نا, تو 2 زیر کیوں آ رہے ہیں جب یہ مضاف بنتا ہے تو. ٹھیک ہے, تو مضاف پہ تو ایک ہی حرکت آتی ہے, تو اس پہ 1 ہی آنی چاہیے, تو 2 کیوں آ رہی ہیں؟ تو وہ میں جی بتا رہی تھی کہ جب اس کا مضاف الیہ موجود ہوتا ہے تب تو ایک ہی حرکت آئے گی. ٹھیک ہے, جی جی آپ کے پوچھنے کی وجہ سے جو پوائنٹ رہ گیا تھا وہ بھی میں نے بیچ میں مجھے یاد آ گیا کہ اگر یہ اس کا مضاف الیہ ہوگا نا تب تو ایک ہی زیر آئے گی, موجود ہوگا تو. کیونکہ ہمیشہ جی. ہوتا ہے, یہاں بھی دیکھیں چاہے ضمیر کی شکل میں ہو چاہے جب سے ہو, تو وہ ہوتا ہی ہے. تو اگر وہ مضاف الیہ مسنگ ہو تو پھر اس مضاف الیہ کے بدلے میں ہمیں ایک اور زیر یہاں پہ لگانی پڑتی ہے. اچھا.
تو اس کے آگے ہمیں اگر جب نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کہ مضاف الیہ موجود ہے. ہاں پھر یہ 2 زیر لے گا اپنے او، مضاف الیہ کے بدلے میں 1 زیر اور لے لے گا. ویسے تو یہ مضاف بنتا ہے تو اس پہ سنگل حرکت آتی ہے. میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اس پہ سنگل حرکت آتی ہے. یہاں بھی دیکھیں او، کلّا بھی آ رہی ہے تو سنگل ہی آ رہی ہے نا. تو اب یہ آپ نے ہاں کہ بولیے. جیسے یہ الطلاب ہے جو پہلے آپ نے بتایا نا حضر طلاب کلہم، یہ اس کی ہوتا ہے پہلے والے کی. اسٹوڈنٹ جو طالب ہے اس کی اعراب لے رہا ہے کلو. ہاں کلو اس کے پچھلے والے کے، کیونکہ یہ موقع ہے، یہ تاکید ہے. اصل میں ہم فالوورز پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ فالو کر رہا ہے پچھلے والے کے اعراب کو. تو جو اوکے، اس پر ہوگا وہ اس پہ ٹرانسفر ہوگا. اب یہاں پر کیا ہوا ہے دیکھیں، اس والے میں کلّا ہو گیا ہے. تو کلّا نے کیوں کلّا اعراب لیا ہے؟ کیونکہ پیچھے والے پہ زبر آ گئی تھی. مفعول بن رہا ہے نا. ہاں اسی طرح اگر کلی ہوگا کسی وجہ سے تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کا اگلا والا بھی مجرور ہی ہوگا. اچھا، ہاں اور ہمیشہ مضاف آنے کی وجہ سے اس کے ایک حرکت لے گا، لیکن اگر مضاف الیہ مسنگ ہوگا تو پھر وہ 2 زیر لے گا. اوکے اوکے، سمجھ اگر آ میں گیا. کہتی ہوں من کلی کتاب، کل الکتاب یا من کلی کتاب کہہ دیتی ہوں نا، مضاف الیہ لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب مضاف الیہ جو ہے موجود ہے تب تو ایک ہی زیر آئے گی. ٹھیک ہے، من کلی کتاب. لیکن جب یہ ہٹا دیتے ہیں تو یہ پھر 2 زیر ہو جاتے. بس جی ہو گیا، جی سمجھ آ جی گیا. ٹھیک جی، تھینک یو ویری مچ. ہے. اچھا آگے ہم اس کو پڑھیے. قال لی. قال لي هذا المدير نفسه. The headmaster himself told me this. اب قال لی کا اچھا قالا کے بارے میں 2-3 باتیں بتا دیتی ہوں. پہلے بھی بتائیں، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. قالا جب بھی فعل آتا ہے نا، تو ایک تو اس کا مقولہ ضرور ہوتا ہے آگے. Okay. ٹھیک ہے، مقول القول ضرور ہوتا ہے، وہ آئے گا اور وہ فی مالی نصب مفعول بنتا ہے جملے میں. یہ بات تو ہے طے. اس کے بعد قالا جب بھی آتا ہے تو اس کا ایک فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی فاعل اس کے اندر ابھی کیا ہے؟ قالا. اس کے اندر یا تو ہوا ہوگا یا آگے آئے گا نا، پہلا صیغہ ہے تو جی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. اچھا یہ کیا اچھا قالا کس سے کہا؟ ایک تو کس نے کہا تو وہ ہوا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک. فاعل. دوسرا ہوگا کس سے کہا تو وہ لی کے ساتھ آئے گا. جی ابھی تیسری چیز کیا ہوگی؟ 3 ہی چیزیں اس کے لیے قالا فعل کے لیے ہوتی ہے. کس نے کہا، کس کو کہا، اور کیا کہا. کیا کہا جو ہے نا وہ آپ کا مقول القول ہوتا ہے. صحیح. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہوں. فائل تو مسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آئے گا ہی. لیکن آئے لی گئی آپ ہاں لی کبھی کبھی ہوتا ہے، ضرورت ہو تو لگاتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لی کے بغیر ہی آگے جملہ مقولہ آ جاتا ہے. تو ان میں سے کوئی بھی چیز، اب یہاں پر دیکھیں تو مقول القول مسنگ ہے. تو قالا لی کس نے کہا؟ اس نے کہا مجھ سے. ہاذ المدیرو، یہاں پر نفسه. مدیرو جو ہے نا یہ آپ کا فائل بن رہا ہے، ہوا نہیں بن رہا، اس لیے میں نے کہا تھا تھوڑا ویٹ کریں. تو ہاذ المدیرو جو ہے یہ فائل بن رہا ہے کالا کا. جی کہا مجھ سے یہ کہا. کس نے کہا؟ یہ جو ہے مدیر نے کچھ کہا، کیا ہاں کہا یہ بتایا. یہ مفعول ہے. ہاذا جو ہے نا یہ مفعول ہے. مفعول نہیں ہو سکتا. مفعول نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پر پیش آ رہی ہے نا. ہاں ہاذا، اگر ہاذا کو الگ کر دینا تب یہ مفعول ہو سکتا ہے. تو فی مالی نصب یہ مفعول بنے گا کیونکہ یہ کوئی چیز ہے نا جو اس نے کہی ہے نا. جی جی اور کس نے کہی ہے؟ وہ مدیر ہے، وہ فاعل ہے. جی. اب مدیر جو ہے اس کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے وہی نفسو پہ بھی آئے گا. نفسو جو ہوتا ہے یعنی انہوں نے بنفس خود، یعنی ہم سیلف یہ بات مجھ سے کی ہے. یعنی یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایمفسس کسی کو کیا ہے، ہاں، خود کا. یعنی انہیں خود یہ بات مجھ سے کی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اردو میں جو عربی میں جو لفظ ہوتا ہے وہ نفسو یوز ہوتا ہے. جیسے اردو میں نا بنفس نفیس ہے نا، اردو میں جی یوز ہوتا ہے نا لفظ، یہ وہی والا لفظ ہے. بقلم، بقلم خود، جیسے اس طرح ہاں بالکل اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا پھر؟ یہ نفسو اور کلو 2 ورڈ ہیں جو یوز ہوتے ہیں. 2 ورڈ یہاں پہ بتائے گئے ہیں آپ کو. ویسے تو جمیعن بھی آتا ہے لیکن وہ مضاف بن کے نہیں آتا تو اس لیے وہ نہیں بتایا. یہ دونوں مضاف بن پہ.
تو یہاں پہ یہ مدیر تھا تو یہ مرفوع ہے، اور یہاں پہ یہ مدیر منصوب ہوا ہے کیونکہ فاعل ادھر آ گیا تو یہ اب مفعول ہو، یہ فالو کر رہا ہے اس طرح. تو اس کو موقت کہیں گے، اس کو تاکید کہیں گے. The headmaster himself told me this. تو دس کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، یعنی انہوں نے صرف اشارہ دے دیا ہے کہ یہ بات، تو یہ مقول القول ہی ہوا نا، مفعول ہی ہوا نا. یعنی جی دس کا مطلب ہے انہوں نے وہ بات نہیں بتائی جو انہوں نے کال کہا ہے، جو بات کی ہے انورٹڈ کاماز میں، وہ نہیں بتائی، صرف اشارہ کر دیا ادھر. تو یہ مفعول اشارہ بن جائے گا فیمال نسبن، اور یہ فاعل بن جائے گا، اور یہ کیا بنے گا اس کا؟ وہ بن تاکید بن جائے گی. توکید اردو میں تاکید، عربی میں توکید کہہ دیتے ہیں، یہی فرق. تو دو لفظ ہو گئے، کلو دونوں مضاف بن کے آ رہے ہیں. جمیعن جو ہے نا وہ بغیر اس کے آتا ہے مضاف کے، تو وہ بھی تاکید کے لیے تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ویسے یوز منصوب یوز ہوتا ہے زیادہ. اجمعون بھی یوز ہوتا ہے قرآن مجید میں، اجمعون سارے کے سارے، ہے نا. تو وہ اگر بھی جس طرح ہم use کرتے ہیں منہم یوز کرتے ہیں ان میں سے، ایسے یہ ہوگا. نہیں 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 نہیں، وہ نہیں ہوگا. جمیعن اجمعون کلو، کلو اور یہ دو مضاف بن کے آتے ہیں. باقی اجمعون بھی ایسے ہی آتا ہے، وہ تاکید کے لیے جملے کے اینڈ پہ آ جاتا ہے اجمعون، اور جمیعن بھی آ جاتا ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں، ابھی آپ کو یہ نظر آئیں گے جب آپ پڑھیں گے نا. جی بالکل. تو جب بھی تلاوت کریں تو غور کریں آیات کے اوپر، کیا کیا ورڈز، کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. جو نہیں آئے گی نا، جو ریسنٹلی پڑھی ہوگی تو لازم آپ کے سامنے آ جائے گی، کود کے آئے گی، جمپ کرے گی وہ آپ کے اوپر کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، جمیعن پڑھا ہے، اجمعون پڑھا ہے، یہ بتایا گیا، یا نفسہ یا کلم، تو یہ سب قرآن میں آتے ہیں. تو ان بکس میں جو گرامر پڑھائی جا رہی ہے اس میں سے ایک چیز بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، سب قرآن کے اندر سے، کچھ بھی فالتو نہیں. تو یہ سمجھ آ گیا موقع اور تاکید کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ مفعول بنا ہے تو یہ اس کا کلہ ہو گیا، اور یہاں پہ بھی مفعول بنا ہے یہ تو یہ نفسہ ہو گیا. تو اعراب کس پہ چینج ہوتا ہے؟ مضاف پہ ہی چینج ہوتا ہے نا. جی مضاف پہ. مضاف الیہ تو سیم رہتا ہے، مجرور رہتا ہے. فائل اور یہ اچھا C.2 یہ بک 4 لیسن 8 میں یہ سب پڑھا ہے، تاکید اور موقع وہاں بھی پڑھا تھا ہم نے. تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے ان بک میں تھوڑا 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 کر کے ہم پڑھ کے آئے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو فائنلی پورا سب پوری گرامر ریپیٹ کروا دی ہے نا. اچھا اب اس میں کیا ہے پڑھیں. اس میں سلم تو ہاں الگ. یہاں بھی کلو اور نفسو ہے، لیکن یہاں مجرور ہو گئے. جی سلمتو اللہ، سلمتو جب سلام گریٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے تو اللہ کے، اس لیے تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا. جی ہاں تو جب بھی سلام کے معنی میں، سلمہ کے بہت معنی ہوتے ہیں، اسلمہ سرنڈر کر دینا، اسلام قبول کر لینا، سلم، تو یہ بہت سارے ورڈ ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو میننگ آتا ہے اللہ آ جائے تو پھر سلام کے معنی، گریٹنگ کے معنی ہو جاتے ہیں. سلمتو علی الطلاب کلہم، میں نے سلام کیا اسٹوڈنٹ کو، سب کے سب کو، all of them، all the students، سب کو سلام کیا میں نے. پھر اگلا کیا ہے؟ سلم تو المدیری نفسی. I ہاں greeted the headmaster himself. اب یہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے ہیڈ آپ ماسٹر کو. اپنے آپ کو نہیں بتا رہا، کسی کو بتا رہا ہے. میں نے سلام کیا کس کو؟ ہیڈ ماسٹر کو، himself یعنی میں نے خود سلام کیا. جی خود، یہی میں بول رہی ہوں کہ خود یہ بات سلام کیا. ہاں، یعنی ہاں تو خود سلام کیا میں نے، یعنی بنفس نفیس میں گیا اور ان کو میں نے سلام کیا. سلام کیا. صحیح ہے نا. تو himself، تو یہ نفس ہوگا بھی، یہ دو لفظ آتے ہیں. اچھا یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیئر دا توقید، توقید کلو نفسو نفس follows the. ہاں ہاں موقعد. کیا مؤکد، بولتے ہیں؟ مؤکد موقع. مؤکد، میں نے اوپر لکھا بھی تھا نا مؤکد، جی جی صحیح ہے. یہاں میں نے لکھ کے بتایا تھا مؤکد شروع میں. ہاں کہاں لکھا تھا؟ یہاں میں بھی لکھا تھا، اور مٹانے اوپر نہیں، اوپر تو نہیں گئی. مجھے یاد آ گیا، وہ شاید اسے رب کر دیا. ہاں شاید میں نے کر دیا، میرے ہاتھ بھی چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. دوبارہ لکھ لیتی ہوں، مؤکد، منہ ٹھیک ہے، واو کے جی اوپر واو کرسی ہے حمزے کی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر زبر ہے، مؤکد. کاف کے اوپر تشدید ہے، مؤکد. اور اس کا دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے؟ تاکید، توقید. توقید.
तौकीद और सही है। ठीक है जैसे मौसूफ, सिफ्त, मुजाफ, मुजाफ इलैह होते हैं ना, जी। और क्या होता है वो मातूफन अलैह और मातूफ। मौकूफ को देख के तौकीद जो है वो चेंज होता है, ठीक है तौकीद ना, चेंज, तौकीद फॉलो तौकीद तो करता है ना, फॉलोअर है ना, फॉलो है। तो उसके पीछे का लैब किसी वजह से चेंज होता है, ऐसे ही नहीं चेंज हो जाता। या अगर सो मजरूर हुआ है तो अल्लाह आया तो मजरूर हुआ है ना। अला आया तो अला की वजह से हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ जो मनसूब बना है तो पीछे फेल आया, फेल भी आमिल होता है ना, अभी आमिल और मामूल भी पढ़ने वाले हैं हम। पता है 100 आमिल होते हैं, आमिल 100 होते हैं, जिसमें से फेल भी एक आमिल है, वो भी अमल करता है। उसको जब फाइल बनाना होता है तो मरफू करता है उसी इसम को, जब आप मफूल बनाना होता है जबर दे देता है, फिर वो दगा दे अपना देता है, अपना अपना सिला इस्तेमाल करता है तो उसको मजरूर कर लेता है। एक ही नौन मजबूर। आ रहा है ना, तो लाबू ही आ जी रहा है ना। जी तो ये भी आमिल है, याद रखें। उसके बाद क्या है, कुल्ली हम, तो यहाँ पे मजरूर हुआ तो ये भी मजरूर हो गया, ये मौक़द है, ये तौकीद है। सलमतु अलल मुदीरी नफ्सी ही। अच्छा, हियर तौकीद कुल्लुन नफ्सन क्या कह रहे हैं, फॉलोज follows द the मौक़द। muakkad at-tullabu al-mudiru. The muakkad is the noun which is emphasized. मतलब ये मौक़द, हम्म मौक़द पहला वाला होता है ना, नाउन जी होता है, ये एम्फिसाइज्ड किया जाता है बात कर किससे, रहे हैं ना अगले वाले से। जी यानी मुदीर को मैंने सलाम किया, अब नफ्स नफीस यानी मैंने खुद सलाम किया, तो इसको कर रहा है ना, ये जी वाला। बिल्कुल जी तो और क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर, अल मुदीरी नफ्सी ही, और क्या मतलब हो सकता है। सलम तो अला, आई ग्रीटेड द हेडमास्टर हिमसेल्फ। मतलब अपना ही वो जो काम कर रहा है उसी की वजाहत दे रहा है ना कि हिमसेल्फ किया, सबके सबको नहीं, सबके किया, सबको तो तो ये सबके, हाँ वो एम्फसाइज सब, करना। हाँ वो सबके सबको तो वो समझ आती है। यहाँ पे नफ्सी ही का क्या है, नफ्सी ही यानी मैंने, आई ग्रीटेड द डायरेक्ट जाके हेडमास्टर पूछती, हिमसेल्फ। खुद गया, मतलब किसी से कहलवाया नहीं है या ऐसे फोन पे नहीं कहा। हाँ, ये जो कहलवाए वाली बात होती है ना, मतलब हम कह देते हैं ना कि सलाम दे देना, जी बिल्कुल, तो उसका ऑपोजिट है ये, कि उसके मैंने अपोजिट खुद जाके सलाम किया उन्हें, खुद जाके सलाम। ये वाली बात। अच्छा, ठीक है, फिर हो गया। तो जी नाउन विच इज एम्फसाइज्ड हो गया। आगे नंबर सी क्या है, अभी 4 हैं ये मेरे ख्याल में, देखते जी हैं कितने अच्छा। हैं। The matuf, al matuf, noun, a noun joined another by a conjunction like wow. An example, हम्म, kharaja Hamidun wa sadiquhu. हम्म, Hamid and his friend went out. हम्म, Darabal mudiru Hamidan wa sadiquhu. हम्म। The headmaster wanted Hamid and his friend. Aina kutubu Hamidin wa sadiqihi. Where are the books of Hamid and his friend? अब ये तो बता रहे हैं इसमें मनसूब ये जो होता है तौकीद है और ना। ये जी मौक़द है, ठीक है, मौक़द को फॉलो करिए तौकीद। अब ये सीधी सीधी बात है कि ये चेंज हुआ है, क्यों हुआ है, और फिर उसका इराब आगे भी। तो ये आपको मातूफ तो पता ही है ना, जी मातूफ बिल्कुल, कौन, मातूफ जो होता है वो वाव के बाद वाला होता है, और पहला वाला क्या होता है, मातूफन अलैहि होता है। अलग ही होता है। सही है। जी और इसको फिर हम मौक़द भी कह सकते हैं और इसको ताकीद भी कह सकते हैं। ये मौक़द है, इसको एम्फेसाइज किया गया है ना, खराजा हामिद दोन व सदीकुहु। तो ये जो है, नहीं सॉरी, ये हम थोड़ा वो पढ़े, हम तो मातूफ और मातूफ पढ़े, मौक़द तो पर हाँ, खत्म हो गया ना, कह वो रही हूँ सॉरी, कि मैं हाँ उसी में, मौका तो एक अलग था ना। वो तो अलग है, मैं उसी में घुसी हुई जी, हूँ और अभी। तवाबे तवाबे कह सकते हैं इसको, क्योंकि अंडर दिस हेडिंग हाँ पढ़ रहे हैं नहीं, ना हम लोग कहना है कि इसको। ये फॉलोअर है और ये क्या है, ये फॉलोड बाय, इसको फॉलो किया जाता है, ये मतबू है और ये ताबे है, ये मतबू है, ये ताबे है, ये मतबू है, ये ताबे है। और जी वैसे अगर जी देखा जाए तो ये मातूफन अलैह है और ये अतफ है, दोनों मिला के मुरक्कबे अतफी बनते हैं ना। ये बनते हैं बिल्कुल। कह देते हैं वो बच्चों वाला होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, दोनों मिल के ना तो ये फाइल बनेंगे खराजा। कहते हैं मातूफन अलैह और मातूफ मिल के तो खराजा का फाइल बनेगा, क्योंकि निकले कौन निकला, सिर्फ हामिद तो नहीं निकला, उसका दोस्त भी निकला है, तो दोनों फाइल है ना। जी तो बिल्कुल हम ये कहेंगे कि मातूफन अलैह और मातूफ मिल के फाइल, यहाँ पे मातूफन अलैह और मातूफ मिल के जो बनेंगे वो इसका मफूल बनेंगे, तलबा का।
جیسے ہم مرکب اضافی کو دونوں کو ملا کے یا جار مجرور کو ملا کے تو ہم کر دیتے ہیں نا، دونوں کو ہی بنا دیتے ہیں، خبر یا جو بھی بنانا ہو، تو بالکل ویسے یہ دونوں کو ملا کے کر دیں. پھر یہ والا جو ہے یہ کیوں مجرور ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا. جی بالکل. مجرور تو دو وجہ سے ہی ہوتا ہے نا، اب یہاں حرف جر تو نہیں آ رہا نا. تو یہ کتبو جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے، یہ حامدن. مضاف الیہ ہے، اور ہاں بس ٹھیک ہے. دونوں مل کے آپ کا کیا بن رہے ہیں؟ معطوف علیہ بن رہے ہیں. بس صدیقو ہو یہ بھی مضاف الیہ ہے، دونوں مل کے کیا ہے یہ آپ کا. صحیح ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا معطوف ہے نا، تو اس اگلے والے میں صدیق کا عطف اس کے اوپر پڑ رہا ہے، صدیق کا عطف پڑ رہا ہے، اس کا نہیں پڑ رہا. صدیق جو ہے اس کا عطف اس پہ پڑ رہا ہے. اسم کا اسم پر ہوتا ہے، فعل کا فعل پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ماضی کا ماضی پہ ہی ہوگا، مضارع کا مضارع، جملے کا جملے پہ عطف ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو یہ نون ہے نا، تو یہ بھی نون کا ہی پڑے گا، یہاں پہ ضمیر کا نہیں پڑے گا. پھر یہاں پہ دیکھیں تو یہ حامد ہے، یہ نون ہے تو صدیقی کا پڑے گا، اس کے ٹھیک ہے اوپر عطف پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کتب حامد دن جو معطوف ہے تو صدیقی ہی کا عطف جو ہے اس کے اوپر پڑ رہا ہے، دونوں پہ پڑ رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں دونوں ہے نا، یہاں مضاف الیہ پورا ہے نا، یہاں تو صرف ایک اسم تھا نا. جی یہاں جو آپ کا آ رہا ہے مطبوع وہ تو مرکب اضافی ہی آ رہا ہے، تو اس پورے مرکب اضافی کا عطف اس کے اوپر پڑ رہا ہے. صحیح. صحیح. یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں تو سنگل سنگل تھے نا، اس لیے میں نے صدیق کا ہی صرف کہا کہ پیچھے پڑ رہا ہے. یہاں پہ جو کہ یہ پورا ہی ہے مرکب اضافی، تو اس پورے مرکب اضافی کا اس پورے مرکب اضافی کا. میم اچھا یہاں بدل. پہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہوں کہ جو حرف عطف سے پہلے والا ہے وہ معطوف علیہ ہے، اس ہاں کا جو عطف ہے وہ آگے والے معطوف پہ پڑے نہ گا نا. نہ نہ، اگلے والے کا پچھلے پہ پڑتا ہے. اچھا ہاں، معطوف جو ہوتا ہے نا جی وہ جو وہ معطوف پہلا والا معطوف علیہ اور پھر معطوف ہے، جی ٹھیک ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں، اصل میں کہتے ہیں معطوف علی اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، حامد کے اوپر. یعنی صدیق کیا ہے؟ معطوف علی ہے کس پہ؟ حامد پہ. تو اس طرح سے کہتے ہیں. یعنی اس کا عطف کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ اس کے اوپر پڑ رہا ہے، بعد والے کا پہلے والے پہ پڑ رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی بعد والے کا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے اس لیے آپ کو ایک اور چیز بتائی ہے. میں نے آپ کو بتایا معطوف علی، جی یعنی صدیق ہو کیا ہے؟ معطوف علی ہے حامد پہ، حامد پر تو اس بالکل. کا عطف اس پہ پڑ رہا ہے نا. صحیح صدیق جو ہے یہ معطوف علی ہے حامد پر. ویسے تو اس کو معطوف علیہ ہی کہتے ہیں، اس کو معطوف کہتے ہیں نا، لیکن جی اگر بالکل. بتانا ہو عربی میں کہ اس کا عطف اس پہ پڑ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صدیق جو ہے معطوف علی ہے حامد، یعنی اس کا عطف اس پہ. حامد ہے تو معطوف ہوا ہے نا، وہ جو با معطوف ہوا ہے. جو با یہ سب واو کے بعد آتا ہے نا اس کا تو پچھلے پہ جی پڑتا ہے، ختم بات. ٹھیک واو بالکل صحیح. واو کے بعد جو آتا ہے اس کا پچھلے پہ پڑتا ہے. اگر آپ کے 3 4 جملے واو 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 سے آ رہے ہیں اور بیچ میں سما سے بھی آ رہے ہیں، سما بھی حرف عطف ہے نا، او بھی حرف عطف ہے، فا بھی حرف عطف ہے، تو اگر وہ سارے عطف ہیں تو ان کا جملوں کا پیچھے والے اینڈ پہلے جو شروع والے جملہ ہے معطوف علیہ کہے گا، باقی سب کا عطف اس پہ ہی جا کے پڑے گا. باقی جو واو واو سے سارے آ رہے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح آیت میں نا، جی جی واو واو بار بار آ رہی ہوتی ہے، تو ان سب کا تو پہلے والے پہ، جب پہلے والا معطوف علیہ کہلاتا ہے، پھر جتنے بعد والے معطوف ہوتے ہیں ان کا تو پہلے والے پہ جا کے پڑتا ہے سب کا. اچھا وہ جب ہم قرآن میں کریں گے نا بڑی اچھی چیزیں سمجھ آئیں گی. اب آپ کیا ہے دا بدل نمبر 4. جی the بدل, that is noun in opposition to another. Example, a najaha akhuka Hashimun, has your brother Hashim passed? اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ a noun in opposition to another. Opposition. اچھا ٹھیک ہے، Opposition صحیح ہے، to سمجھ another. آ رہی ہے. اچھا اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، یعنی بات یہاں پہ پوری ہو گئی ہے. کیا تمہارا بھائی کامیاب ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھائی اور بھی ہو سکتے ہیں نا. تو اس نے جب آگے اس کا نام بتایا تو یہ اب کون سا اعراب لے گا؟ یہ جو نام ہے آپ نے جو بتایا وہ یہی والا اعراب لے گا. اگر یہ اخو ہے تو یہ ہاشمن ہوگا، یہ اخا ہے تو یہ ہاشم
من ہو جائے گا, اور یہاں پر اگر آپ کا اخی ہے تو یہ حاشمن ہو جائے گا. صحیح ہے. جی اسی طرح اگر غیر منصرف ہوگا تو وہ بھی اسی طرح اعراب لے گا. تو فعل اور یہ فاعل بن گیا نا, مرکب اضافی بن گیا, تو جملہ تو پورا ہے, کیا تمہارا بھائی کامیاب ہو گیا. لیکن پھر یہ کیا ہے, یہ بدل ہے, اس کو بدل کہتے ہیں. اور یہ بدل کا اعراب وہ یہ ہوتا ہے, اس کے پہچانا ہی اسی سے جاتا ہے. ورنہ یہ جملے میں کیا بن رہا ہے آپ مجھے بتائیں, فائل تو پہلے ہی آ گیا, تو پھر اس کو کیا بنانا ہے ہم نے ابھی, سمجھ آتی ہے نا, کہ اس کو جی کیا اسی کی بنائے ہم. وضاحت کرتے ہیں نام ڈیٹیل. اس ہاں, یعنی اس کی اپوزیشن میں آ رہا ہے نا ایک طرح سے, یعنی اسی کا ہے, جو یہ ہے وہی یہ بھی ہے, دونوں چیزیں ایک ہی ہیں, ایک ہی ہیں. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. اب یہاں پہ اس جملے میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, انجا حاضر طالب. طالبو. ہاں, اب اس میں یہ آپ کا کیا ہے, اس میں اشارہ ہے, اور یہ اس کا کیا ہے, بدل ہے. بدل ہے. حالانکہ اس سے بھی بات کام چل سکتا تھا, ٹھیک ہے, کام چل سکتا تھا, فعل اور اس کو مفعول, فعل فاعل اور مفعول, ٹھیک ہے. فعل نجا یعنی اس میں دس ترجمہ آ رہا ہے نا, اگر ہوا ضمیر لگائیں, فعل کا فاعل تو ہمیں چاہیے نا, جی تو فعل کا فاعل اگر ہم کریں اس کو, یہاں پہ اندر نہیں بنے گا, اب یہی مرفوع ہو رہا ہے تو اسی کو بنائیں گے ہاذا, یعنی دس اسٹوڈنٹ. جی اور بالکل. اگر اس کو فائل بنائیں تو جملہ تو کمپلیٹ تھا, نجا ہاذا, ہے نا, کیا یہ اسٹوڈنٹ کم ہو گیا. تو اب یہ جملہ تو کمپلیٹ تھا, فعل اور فائل سے ہو گیا تھا, لیکن یہ کیوں آیا ہے, اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے, یعنی ہاذا سے ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہو رہا تھا, اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے ہم اس کو یہ لائیں. پہلے والا بنتا کیا یہ پاس ہو گیا, یہ ہوگا نا, کیونکہ اسٹوڈنٹ کی تو بات ہی نہیں تھی پہلے. نہیں تو یہ کیا طالب تو بات, بات. نجا کا کیا بن رہا ہے, یہ فائل ہی بن رہا ہے نا, تو پھر اس فائل کو لانے کی کیا ضرورت تھی, ہے نا, کوئی ضرورت تو نہیں تھی نا. جب فائل بن گیا تو پھر یہ اس کو بدل کہیں گے, یا تو دونوں کو ملا کے فائل بنا دیں, ٹھیک ہے. حاضر طالب جی جو دیسی طریقہ ہے, مرکب حاضر اشارہ. طالب فائل بنا دیں, مرکب اشاری بنا دیں, یا اس کو بدل بنا دیں, اس کو فائل بنا دیں. عرب لوگ کبھی بھی مرکب اشاری کی ٹرم یوز نہیں کرتے, وہ اس میں اشارہ بدل, اشارہ بدل, تو یہ والا بدل ہو گیا, یہ اس کے اعراب کو فالو کرتا ہے چاروں حالتوں میں. ابھی یہ مرفوع ہے تبھی یہ مرفوع ہے, اگر یہ منصوب ہوتا, مفعول بنتا تو یہ منصوب ہوتا, یہ مجرور ہوتا کسی وجہ سے تو یہ بھی مجرور ہوتا. تو اس کو بھی اب آپ کو پتہ لگ گیا, تو آپ اس کو بدل ہی کہا کریں, اشارہ نے لیا نہیں. صحیح. اور یہ بھی آپ کا بدل, یہ تو بدل کی 2 ٹائپس ہو گئی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ نام کے اس طرح سے آ سکتا ہے نام کے ساتھ, اور دوسرا یہ ہے کہ اسم اشارہ کے مرکب اشاری کی شکل میں آ سکتا ہے. اب اس کو پڑھیں. اعرف اخاک ہاشمن. اب ہاشمن کی ہو گیا کیونکہ یہ خاکہ ہو گیا, تو یہ اعراب فالو کر رہے ہیں, اس کو یہ مفعول ہوا, تو یہ بھی منصوب ہو گیا. آگے اس کے بعد ہے عارف حاضت طالبہ. طالبہ ہاں. عارف ہوں, میں جانتا ہوں, حاضر طالبہ میں جانتا ہوں, تو یہاں پہ کیا بن گیا آپ کا, یہاں پہ زبر کیوں آئی ہے ابھی, مفعول بنائیے. یہ مفعول بن گیا, اس کے اندر ہی فائل آ گیا تھا, تو 2 فائل تو نہیں ہو سکتے نا, کہ یہ بھی فائل ہو اور آزا بھی فائل بنائے. تو اس جی کا کہاں سے پتہ چل رہا ہے, یہ مفعول ہے, یہاں سے پتہ چل رہا ہے. جی مرکب اضافی میں آپ کا پتہ چلتا ہے مضاف سے, ٹھیک ہے, مرکب توصیفی میں موصوف سے, اور یہ جو مرکب اشاری ہے اس کا اسم اشارہ سے. اور جو منوط اور نعت ہوتے ہیں ان کا, سوری منوط اور نعت تو میں نے بتا دیا, معطوف علیہ اور معطوف. تو معطوف یہ بہت سے پتہ چلے گا. ہاں وہ اس کا پتہ چل ہی جاتا ہے. مسئلہ یہاں ہے نا, یہاں نہیں پتہ چل رہا ہے نا, تو یہاں سے پتہ چلے گا. صحیح ہے. تو اصل چیز جو ہوتی ہے یہاں پہ یہ ہے, اسم اشارہ ہے, مضاف مضاف الیہ میں مضاف ہے, جیسے یہاں پہ بھی ہے نا, تو اصل چیز مضاف ہے, یہ تو مجرور ہی ہوتا ہے, اصل چیز مضاف ہے. اسی طرح جی اصل چیز منعوت ہے, اسی طرح اصل چیز معطوف علیہ ہے, اسی طرح اصل چیز مؤکد ہے. باقی تو فالو کر رہے ہیں نا. وہی پہلے والا جو ہے وہ اصل ہاں فیکٹر ہے, اور بعد والا فالوور ہے. ہاں مؤکد زیادہ وہ ہے نا, جو پہلے آتا ہے وہ زیادہ ہے. تو چلیں, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا.
moods of verb आ गया, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। मुदारे के moods भी चेंज होते हैं ना noun की तरह, बाकी किसी फेल के नहीं होते, सिर्फ मुदारे के होते हैं। अभी तो उन्होंने यही बताया ना मूड्स ऑफ मुदारे, लेकिन इसमें जो चेंज होंगे मूड्स वो होंगे सिर्फ फेल मुदारे के, और वो आपने पढ़ा हुआ है, हर तरीके से आ जाएगा आपको। तो you have already learned in book 3 lesson 10 that Arabic verbs have 3 forms, मादी, Madi, मुदारे एंड अम्र। Mudare, and Amar. बेसिकली दो ही होते हैं, ठीक है, उसी से मुदारे बनता है, ठीक है। जी मुदारे से ही अम्र बनता है। तो बेसिकली तो माजी और मुदारे जो होते हैं वो तीन टेंसेस को, पास्ट टेंस और प्रेजेंट और फ्यूचर को कवर कर रहे होते हैं, माजी और जी मुजारे, ठीक है। तो अम्र जो जी बनता है वो इसी से बनता है, ये अलग से जी कुछ नहीं होता। तो सही. पढ़ें द मादी The एंड Madi द and the Amar do not undergo any change, so they are Mabni. The Mudare undergoes the ठीक है। Mudare undergoes changes to indicate its function in the sentence, so it is मोरब, Mu'arrab, just ये दोनों एक as the दूसरे के noun ऑपोजिट हैं, मोरब और मबनी, मोरब और Mabni. मबनी, ठीक है। जस्ट Just as the noun has three cases, the Mudare also has three cases, which in English grammar are called moods. These are Marfu, Mansoob, and Majzoom. You have learned this also in Book 4, Lesson 8, and Book 5, Lesson 1. आगे The Mudare is Mabni when it is asnad to the pronoun of the second and third person feminine plural. Example, al akhawatu yaktubna, the sisters are writing. Taktubna ya akhawatu, maza taktubna ya akhawatu, what are you writing, sisters? अच्छा, फेले मुदारे के अंदर भी दो सीगे जो होते हैं ना, जो जमा मुअन्नस के होते हैं, ठीक है। जमा मुअन्नस के दो सीगे होते हैं ना, एक तो गायब का होता है और एक प्रेजेंट का होता है। तो ये दो जो होते हैं ये मबनी होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, उनका राब चेंज होता है। दो सीगे मबनी होते हैं, जैसे माजी मबनी है ना, अम्र मबनी है, इसी जी तरह ये दो सीगे भी मबनी है। तो इनके ऊपर ये कहती हैं कि हम जो है ना हरकत अपनी चेंज नहीं करेंगे, यानी उसमें हम लफ्जी तब्दीली नहीं लाएंगे अपने अंदर, ठीक है। अपना नून वून नहीं गिराएंगे, अपने दम्मे को जबर में या जज़म में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम मजजूम हो जाएंगे। तो वो मजजूम हो जाते हैं, सिर्फ ये होता है कि वो अपनी फिजिकली वो चेंज नहीं करते अपनी आदत। सारे मबनी ऐसे ही करते हैं। अगर मैं ली हाजा कहती हूँ तो हाजा मबनी है ना, तो वो जी भी क्या कर रहा है, फिजिकली तो नहीं चेंज हो रहा ना। फी बिल्कुल कनाडा कहती हूँ तो वो भी नहीं चेंज हो रहा है ना। ली जी मूसा कहती हूँ तो वो भी नहीं चेंज हो रहा। तो जो मबनी टाइप होते हैं या जिनका हिडन एराब होता है वो कभी भी चेंज नहीं होते। सिर्फ कौन से चेंज होते हैं, जो कर सकते हैं अपनी, जिनके ऊपर दमा फता कसरा की हरकत चेंज हो सकती है, वही होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह नाउन में भी होते हैं और इसी तरह जो है फेल में भी होते हैं। तो ये दो सीधे फेल में नहीं कर सकते। आगे क्या है, these two forms remains two unchanged, यहाँ forms से remain unchanged. The हम्म, four words forms have u ending in the marfu, a ending in a mansoob, and loss of ending in the majzoom. मतलब मजजूम में कोई भी एंडिंग नहीं होती, वो लगा देते हैं ना हम। मरफू यक्तुबु, तक्तुबु, अक्तुबु, तक नक्तुबु, ये इन्होंने मरफू की बताई है। और जो है ये मंसूब असल की में 5 बताई है। सीधे होते हैं ना, दमे वाले 5 होते हैं। तो जो रिपीट जी हो रहा है वो नहीं बता रहे ना, तो वो इनको नहीं फिर बता रहे. अफ़ाले अरबा कह देते हैं, सही है। सही. इनका नाम अफ़ाले अरबा होता है, अगर आप कहीं सुने तो। और जो नून वाले होते हैं वो अफ़ाले खमसा कहलाते हैं, ठीक है। यानी सही. नून वाले सीगे जो हैं वो असल में 7 होते हैं, लेकिन उसमें भी साफ. चूंकि रिपीट हो रहे होते हैं तो 5 ही बनते हैं वो भी, तो उनको सही. अफ़ाले खमसा कह देते हैं, ठीक है। बाकी रह गए ये आपके दो सीगे, तो ये तो मबनी होते हैं। हम्म. तो रफ़ई हालत में दमा होता है, नस्बी हालत में क्या होती है, जबर होती है, जी. ठीक है। लइन तबा, हाँ. और लन जज्मी तबा, हालत में सुकून आ जाता है। सुकून आ जाता है, कोई भी नहीं ये होता. अफ़ाले अरबा पे आता है।
صحیح. افعال اربع جو ہوتے ہیں ان کے اوپر نسبی حالت جو ہوتی ہے زبر سے اور جزمی حالت سکون سے آتی ہے، لیکن بالکل جو صحیح. افعال خمسہ ہوتے ہیں ان کا نون گر جاتا ہے دونوں صورتوں میں، چاہے وہ جزمی حالت ہو چاہے وہ نسبی حالت ہو، دونوں صورتوں میں ان کا نون ڈراپ ہوتا ہے، اور پھر وہ صحیح. آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یا جزمی حالت ہے یا نسبی حالت ہے، تو وہ پیچھے والا پیچھے حرف دیکھیں دیکھ گے. لیں، ہاں. پیچھے والا حرف دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ صحیح. سمجھ آ گئی؟ اتنی صحیح. سی بات ہے، اتنی جی. سی بات ہے اس میں. دیز آر دا پرائمری اینڈنگس، ٹھیک ہے نا؟ العلامات اصلیہ. There are secondary endings, al-alamatu far'iyya. These secondary endings are in the following verbs or verb forms. Number 1, in the 5 verb form, al-afalu khamsatu, the retention of the terminal ہاں nun دیکھیں اب میں نے آپ کو افعال is خمسہ کا بتا دیا نا، یہاں پہ افعال خمسہ آ گئے، تو یہ ending افعال is the خمسہ گیا نا جن میں نون آتا ہے، یہ جی. ان میں اصلی اعراب آ رہا ہے، افعال اربع میں اصلی اعراب آ رہا ہے، جو پانچ سیگے ہوتے ہیں تو 4 لکھے جاتے ہیں نا، ان میں اصلی اعراب آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ والا فرعی اعراب کہاں پہ آئے گا؟ یہ افعال خمسہ میں آئے گا، یعنی یہ افعال خمسہ ہیں، 1 2 3 4 5. اچھا یہ اصل میں کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 7 ہوتے ہیں. 7 ہوتے ہیں. تو 7 میں کیا ہوتا ہے؟ 7 سے یہ 5 کیسے رہ گئے؟ کیونکہ یہ 3 بار آتے ہیں نا، جی صحیح. مسمع کے یہ بالکل. تکتبانی 3 بار آتے ہیں، تو اس کو ایک بار لکھا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو افعال اربع کہہ دیتے، خمسہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 5 ہیں. اب ان میں جب نسبی حالت ہوگی تو نون گرے گا، جزمی حالت ہوگی تب بھی نون گرے گا، پھر وہ آپ حرف سے پہچانیں گے پیچھے حرف آ رہا ہے. مثلا یہاں پہ لن آ رہا ہے نا، نون گرا ہے، لن مکتوبہ. تو اب آپ کا کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ منصوب ہوا ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یہاں نون گرا ہے، یکتبونا تھا، یہ آپ پیچھے سے دیکھ کے کہہ دیں گے کہ یہ تکتبینہ جو ہے اس میں کون سی ضمیر ہے؟ انتی ضمیر ہے. یہ خیال رکھیں تھوڑا، یہ جمع کی طرح لگتا ہے لیکن یہ ہے واحد کا صیغہ، تکتبینہ. یاد آیا کچھ؟ جی بالکل. ہاں واحد اس میں انتی ضمیر ہوتی ہے، تو اس کی بھی نون گر جاتی ہے. اور یہ نون کیوں گر جاتی ہے؟ نون اس لیے گرتی ہے یہ کہ یہ نون دمے کے برابر راب ہوتا ہے، کو شو کرتی ہے. اعراب کو شو کرتا ہے، رفع کی حالت کو شو کرتا ہے، تو وہ رفع کی حالت ہٹانی تو ہے نا. جی جب منصوب کرنے والا آئے گا تو نون کو گرانا ہے، جب جزم کرنے والا آئے گا تو نون کو گرانا ہے، دونوں صورتوں میں، کیونکہ وہ رفع کے برابر ہے. اور یہ جو نون سے پہلے ہوتی ہے نا، یہ واو ہو گئی، یا ہو گئی، یہ اعراب ہوتا ہے، یہ آپ کا پروناؤن ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے. یہ بھی فاعل ہے، یہ بھی فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی فاعل ہے، یہاں الف فاعل ہے نون سے پہلے، اس میں بھی الف فاعل ہے. تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. نون دمے کے برابر ہے، یہاں پہ بھی ثبوتی نون کہتے ہیں نا، پڑھا ہے نا ہم نے پیچھے، جی مضارع مرفوع، ٹھیک ہے نا؟ اور کیوں مرفوع ہے؟ مضارع مرفوع کیوں ہے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، نون ثابت ہے، اور جب نون گرا ہوگا تو وہ نسبی بھی ہو سکتی ہے، جزمی بھی ہو سکتی ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کامن ہوتا ہے دونوں میں، نون ہی گرتا ہے، تو پھر ہم اس کو سے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ پیچھے جب آپ دیکھیں گے حروف جازمہ، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حروف جازمہ ہیں، جی لم، لما اور ایزن، اور کیا ہوتا ہے؟ لام کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لم، لما، لام امر اور لائے نہی، 4 ہوتے نہیں ہیں، ان 4 ہی سب کی. ہوتے ہیں، لائے نہی اور لام امر اور لم، لما، 4 ہی ہوتے ہیں بس، ان میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ 4 ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب بھی پیچھے آئیں گے تو مضارع جو ہوگا وہ اس کا نون گرے گا اور وہ مجزوم ہوگا. اگر دمے والے سیگے ہوں گے تو پھر لم آئے گا تو وہاں پہ سکون آ جائے گا اینڈ پہ، وہ اوپر ہم پڑھ آئے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں. اچھا اب آگے کیا بتا رہے ہیں اس میں؟ ان دا ناقص ورڈ میں کیا ہوتا ہے؟ In the noted verb, the ending of the majzoom is the omission of the third radical, which is a weak letter. See Book 5, Lesson 8. Phonetically, its amount of to shortening of the long vowel, that is, yatlu. لم یتلو، یتلو ہو جائے گا، واو اس کا ڈراپ کر دیا. یب کی، لم یب کی ہو جائے گا، یب کی یا لگ جائے گا، اور کا جو ہے وہ اچھا یا وہ جو ایسی اوپر لگے ہم گی. نے اعراب پڑھا تھا نا، یہ نون گرتا ہے یا دمے کو ہم زبر میں یا جزم میں چھپتے تو وہ نارمل جو ہوتے ہیں نا، جو فعل معطل نہ ہو، اس کی بات ہوئی تھی اوپر، ٹھیک ہے؟ صحیح. اور ناقص میں کیا ہوتا ہے؟
नाकिस में ये होता है कि जो उसका लास्ट वाला While लेटर the है उसी को also गिरा broken. देते हैं, हर्फ इल्लत को ही गिरा देते हैं। सही जैसे यतलू है ना, तो अब इसको अगर हम लम लगाएंगे तो ये शक्ल रह जाएगी, वो गिर जाएगा। सही अब बताएं यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर लम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सुकून देंगे। सुकून तो ऑलरेडी उस पे है, यहाँ भी जी। सुकून है, यहाँ भी हम्म, सुकून है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जी फिर हम इनको गिराएंगे ही ना, जी, सबको बिल्कुल गिरा देंगे। तो ये फिर क्या रह जाएगा, लम यतलू इस तरह से यबकी रह जाएगा और यंसा रह जाएगा। आंसर आ सही जाएगा। है? हर्फ इल्लत को ही गिरा देंगे, अरफिलत मजलूम पे कर। गिरा देंगे, मजूम करते हुए, जी मजलूम करते हैं। मजूम करते हुए गिराएंगे, ठीक है। मंसूब करते हुए तो उस पर हरकत आ जाएगी ना, जबर की, वो तो जबर कोई की। मुश्किल नहीं है, जबर की हरकत आ जाएगी। सही। तो ये है एराब तकदीरी में। एराब तकदीरी कहाँ है ये हमने, हाँ ये भी किस में होता है ये पता है, नाकिस में होता है ना। इसको पढ़ लें, इन द नाकिस वर्ड In फॉलोइंग notice एंडिंग्स आर। that the following endings are Latin. The U ending of the rough in verb ending in ya, wow, and alif. Example: Amshi, I walk. Atlu, I recite. Ansa, I forget. Ansa for the original. अब ये बोल रहे हैं अनसयू, अतलुवु, अमशीयू। ये था अच्छा। और फिर जो है ना तो एराब तकदीरी क्या है, यहाँ पे देखें, ये आपका अमशी, अतलू और अंसा, इनमें एराब तकदीरी, और वो कहाँ पे, यहाँ पर है ना, जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये क्या है, असल में क्या है, ये अमशी यू है ना। जी तो फिर मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे पेश हो तो पीछे जेर हो तो उसको हम साकिन कर देते हैं, साकिन कर देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। इसी तरह वो पर पेश हो, असल क्या है, अतलू वो है ना, ये जी अतलु वो है ना असल। तो वॉ पे जी, पेश हो और पीछे पेश हो तो हम क्या करते हैं, वॉ को साकिन बहुत कर देते साकिन हैं। कर। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि ये भी आपकी असल में, असल ये है, ठीक है, ये बात की है, ये इस्तेमाली हालत है और ये असली हालत है। तो ये होता है अनसयू। अब ये जो या होती है या वॉ होती है ना, इनके ऊपर हम नहीं लिख सकते दमा, नाकिस में नहीं लिख सकते, उनको सुकून देना ही देना होता है। तो फिर हम सही क्या करते हैं कि जब अंसा यू होता है तो फिर इस या से पहले जबर आ रही है ना, जी तो अब क्या करेंगे, या से पहले जेर थी तो हमने साकिन किया, जी। वॉ से पहले पेश थी तो वॉ को भी साकिन कर दिया। अब या से हम्म, पहले जबर आ रही, तो जबर आ रही तो या को साकिन करेंगे तो या अंसा बन जाएगा, लेकिन या मौजूद रहेगी। मजूम करेंगे तो या गिरेगी ना, वैसे नहीं गिरेगी, वैसे नहीं गिरेगी। अगर आपने ये देखें, ये असली हालत है अनसा यू, और ये इस्तेमाली हालत है अनसा, ये वाली यूज करते हैं ना हम, इसका मुजारे बनाते हैं ना। फिर हम्म, जब भी हम मुजारे बनाते हैं तो एक मुजारे की, जैसे आप यकबुलू है, तो यकबुलू कौन सी हालत है, असली है या इस्तेमाली है। असली। असली यक है। असली असली है, है। तो इस्तेमाली क्या होगी, जब इसको पीछे करेंगे और यहाँ पेश आएगी, यहाँ सुकून, यकबुलू बनेगा, तो ये इस्तेमाली या है। बोलो तो, तो कुल्लू। इसकी बिल्कुल। इसकी भी एक असली हालत है ना, यानी या, अब मुजारे में हमेशा आखिर में पेश आती है कि नहीं आती, जी आ हाँ। रही है ना, आती। यहाँ भी आ रही है, ठीक है। तो हम्म, इन पे भी पेश आ रही है, तो ये असली हालत है, ठीक है। अब जब हम इनको इस्तेमाली शक्ल में लाएंगे तो उसकी शक्ल ये बन जाएगी अमशी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से, यहाँ पर पेश हो पीछे जेर हो तो उसको साकिन कर देते हैं। फिर यहाँ पे वो पे पेश है, पीछे पेश है, तो फिर यहाँ पे वो पे पेश है, पीछे पेश है, तो यहाँ पर आपने साकिन कर दिया, ठीक है। तो ये अतलू हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे पेश अंसा यू है ना, असल क्या है, अंसा यू है, मुजारे में आखिर में पेश आती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये असली हालत है। इस्तेमाली हालत क्या है कि उसकी यहाँ पर पेश नहीं हो सकती, तो उसको हम या से पहले, यानी अगर यहाँ पे पेश आ रही है, पीछे जबर आ रही है, तब भी साकिन करेंगे, जेर आ रही है तब भी साकिन करेंगे, बात खत्म। वही। या से पहले जबर हो तब भी साकिन, या से पहले जेर हो तब भी साकिन, दोनों सूरतों में साकिन होगी या। ये इसकी इस्तेमाली शक्ल होगी, अनसा बोलते हैं ना, जी अनसा बोलते हैं ना। तो ये इस तरह से होता है। बस ये एक रूल है ना कि जब आपकी आ जाती है पेश, या पे आ जाए या वो पेश आ जाए,
اور پیچھے زیر ہو یا سے پہلے یا سے پہلے زبر ہو تو ان کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اسی طرح واو کو بھی ساکن کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے یہ پہلی بار سنا تو تھوڑا سا لگتا ہے کہ جیسے مشکل ہے، لیکن یہ بہت ہی آسان بات ہے، بہت ہی آسان بات ہے یہ. ایک ہوتا ہے مضارع بناتے ہیں تو اصلی سیگا کس وزن پہ بنتا ہے؟ امشی. امشی یو کس وزن پہ بنا ہے؟ کس وزن پہ بنا ہے؟ مضارع ہے نا، روٹ ورڈ نکالے ماضی بنا. دیکھیں مشا بنا نا، دیکھیں جی یہ ماضی ہے مشا یا. بہت اب مشا یا کی یہ کون سی حالت ہے مجھے بتائیں؟ یہ ماضی ہے، تینوں پہ زبر آ گئی مشا یا. یہ آپ کی اصلی حالت ہے، لیکن استعمالی حالت تو یہ نہیں ہوتی. ہم تو مشا پڑھتے ہیں نا، یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں. یا کو نہیں ڈراپ کرتے. وہ کو ڈراپ کر سکتے ہیں، یا کو نہیں کر سکتے. صحیح. ڈراپ یہ اس کا بس صرف ہے، حرکہ ہٹا دیں گے. ہاں اس کو یہاں پہ الف لگا دیں گے، مشا بن جائے گا. اس کی بجائے یہاں پہ یہ ایک زبر پہلے سے ہے اور ایک اس کی وجہ سے یہ دو زبر الف میں بدل گیا، مشا بن گیا. اسی طرح جی یمشی یو ہوتا ہے نا، مضارع یمشی یو. اب یہ اصلی حالت ہے یمشی یو کی، اسی سے یمشی بھی بنا ہوا ہے نا. تو جی یمشی یو یہ اصلی حالت ہے. اب یا سے یا آپ کے اوپر پیش آ گئی، پیچھے زیر آ رہی ہے تو اس کو ساکن کریں. یہ اب استعمالی شکل یمشی. مشا یمشی. یمشی یو نہیں بولیں گے ابھی. اصلی شکل جو ہے وہ یمشی یو ہے، استعمالی شکل یمشی اور مشا ہے. ہم مشا یا کبھی بھی نہیں بولتے ماضی میں، مشا بولتے ہیں. اس طرح یمشی ہوتے ہیں. اسی طرح اتلو وہ کبھی نہیں بولتے، اتلو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا کیا ہے، انسا یا. انسا یو، یہاں دیکھیں نا انسا یو ہے. جی اسی کو آپ اسی میں لے جائیں نا، یمشی یو تمشی یو تمشی یو امشی یو اور نمشی یو، ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی. ہاں. تو جب آپ امشی یو والے سیگے پہ جائیں گے تو یہاں پہ پیش آئے گی تو اس کو گرا دیں گے، تو کیا رہ جائے گا؟ امشا. ہاں. یہ انسا نا اصل میں یہ والا نہیں ہے، یہ الگ فعل ہے. یہ باب سمیہ سے ہے، نسی یا سے بنا ہوا ہے. یہ والا نہیں ہے، مشا یمشی نہیں ہے. وہ تو کون سا باب ہے بتائیں؟ مشا یمشی کون سا باب بنتا ہے؟ دربا لگ رہا ہے تو. دربا لگ رہا ہے ہاں نا. تو برابر. یہ تو دربا نہیں ہے، یہ تو نسی یا ینسا ہے. جی. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ینسی یو ہے نا. سی یو ہے بالکل. ینسی یو ہے کیونکہ یہ باب سمیہ سے ہے. اس کا ماضی کیا ہے؟ نسیہ. اب اس کا ماضی جو ہے نا نسیہ ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، نسیہ ہی پڑھا جاتا ہے. یا سے پہلے زبر ہو نا تو کھڑی زبر بناتے ہیں، جیسے مشیا میں تھا، ہے نا. لیکن نسیہ میں ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو بنانے کی، نسیہ ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مضارع کیا بنتا ہے نسیہ کا؟ ینسا. ینسی. یس. ینسا یو کیونکہ اس باب سمیہ ہے نا، آپ سمجھ آئے بھی. تو ینسا یو بنے گا. جی ینسا یو سے پھر انسا یو بن گیا. جی. انا ضمیر والا سیگا بتا رہے ہیں نا، انا والا انسا یو بن گیا. اب کیا ہے، اس کو گرانا ہے نا. یہ تو استعمالی شکل نہیں ہے نا، ہم نے استعمالی شکل بنانی ہے. تو یا سے پہلے زبر ہو تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ انسا بن جائے. تو نسیہ انسا یا نسیہ، پہلا سیگا کیا بنے گا؟ ینسا بنتا ہے نا. ینسا یو تو نہیں پڑھتے ہم، ینسا پڑھتے ہیں، نسیہ ینسا. جتنا قرآن پڑھیں گے نا یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ کلیئر ہوں گی. تو یہ ڈفرینٹ باب سے ہے اور یہ ڈفرینٹ باب سے ہے. اور یہ کس سے ہے؟ یتلو والا. تلا یا ہاں. تو تلا ہوا اس کا ماضی ہے تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ تلا پڑھتے ہیں نا. دیکھیں تلا تلا ہوا، تلا ہوا. اب دیکھیں اس میں آپ کو وہ نہیں گرے گا، یہ میں بات بتا رہی تھی آپ کو. یا میں اس میں وہ گرے گا، یا میں یا نہیں گرے گی. یہ آپ کی استعمالی شکل نہیں ہے، یہ اصلی شکل ہے. لیکن ہم ایسے تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم تو تلا یتلی پڑھتے ہیں نا. جی تلا یتلو پڑھتے ہیں نا، تلا یتلو. تو یتلو جو ہوتا ہے وہ بھی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یتلو وہ ہوتا ہے. تو یہ ہے. اب کیا ہے، اس کو تلا وا کو ہم نے تلا کر دیا، وہ کو گرا دیا، وہ کو الف میں چینج کر دیا، تلا بن گیا. ٹھیک ہے. لیکن ہاں یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے وہ غائب ہو گیا، لیکن یہاں سے آپ نے نہیں غائب کرنا ہے، اس کو رکھنا ہے.
اگر اس کو آپ نہیں رکھیں گے نا تو پھر تو یہ لگے گا مجزوم ہو گیا یا منصوب ہو گیا، جو بھی ہوا ہے، شین پوری کر دیں گے تو یا کو رکھنا ہے، یہاں پہ رکھنا ہے اور یہاں پہ واو کو گرانا ہے، یہ دو باتوں کا خیال ہے۔ یا سے پہلے زبر ہو تب بھی یا کو رکھنا ہے، یا سے پہلے زیر ہو تب بھی رکھنا ہے، اور یا سے پہلے پیش تو ہوتی ہی نہیں ہے، یا زیر ہوتی ہے یا زبر ہوتی ہے۔ سامیہ باب میں زبر ہوگی اور اس والے باب داربا میں یہ جو ہوگی زیر ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی تو پتہ لگ گیا کہ ایک اصلی حالت ہوتی ہے، اور وہ یکبولو سے آپ سمجھ لینا، یکبولو کیا ہے، وہ اصلی حالت نہیں ہے، وہ اصلی حالت ہے، استعمالی حالت وہ یکبولو ہوتی ہے۔ اچھا، اصلی حالت قولا ہوتی ہے ماضی میں، اور کیا ہوتی ہے استعمالی، کیا ہوتی ہے، قالا ہو جاتی ہے نا، قولا تو نہیں بولتے ہم قالا بولتے ہیں، تو یہ آپ کی استعمالی ہو گئی اور یہ آپ کی اصلی ہو گئی۔ اصلی وہ ہوتی ہے جو ڈائی پہ بناتے ہیں، جو آپ کا جیسے یک بورڈ پہ الو، جو بناتے ہیں، یف، ہاں یف الو ہوتا ہے نا، تو یف الو پہ جو بنایا ہے نا وہ آپ کا اصلی ہے۔ پھر اوکے، جو آپ کا اس کے بعد چینجنگ کی ہے کہ حرف علت پہ زبر آ گئی، پیچھے زبر ہے آپ کی، تو آپ نے اس کو الف میں واو کو چینج کر دیا تو قالا بن گیا، تو یہ آپ کی استعمالی ہو گئی ابھی۔ کیونکہ عربوں کو مشکل لگتا ہے قوالا پڑھنا، یکولو پڑھنا، جمشیو پڑھنا، تو وہ سیدھا سیدھا رکھتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی اس کو تو پھر ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے ان کو۔ تو بہرحال دا ای اینڈنگ آف دا نصب ان ورب اینڈنگس ان الف، یہ example. Uridu an ansa. ہم، Uridu an ansa. I want to forget. Ansa. تو یہ انسا کیا ہے، یہ منصوب ہوا ہے نا، یہ ان جو ہوتا ہے منصوب کرتا ہے نا، جی تو یہ کیا ہوا، منصوب ہوا ہے نا، انسا، صحیح ہے، جی، انسا۔ تو اب یہ ویسے نہیں تو ہاں دیکھیں، اب اس میں ایک پوائنٹ ہے، یہ انسا یو تھا، اس سے انسا بنا تھا، ٹھیک ہے، انا ضمیر اس ٹھیک، کے اندر ہے، صحیح ہے، انا صحیح، ضمیر ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ان کی وجہ سے منصوب ہوا ہے، اب منصوب جی ہوا ہے تو یہ تو مرفوع ہے نا، یہ تو مرفوع جی، ہے، اوکے، کیونکہ اس کے مرفوع ہے، اوپر ہمارا دمہ تھا، ہم نے گرایا تھا۔ یہاں ہاں پہ تو یہ شکل دونوں ہیں تو سیم، جی تو اس میں کیا چینجنگ آئی، جب آپ کا ان جو آ گیا تو اس نے منصوب ہونا ہے، تو کیا چینجنگ آئی پھر، یہاں پہ زبر آنی چاہیے تھی نا، جی زبر آنی چاہیے تھی نا، ان کی وجہ سے زبر آنی چاہیے تھی، یہاں پہ جی لن لگے گا، ان لگے گا، تو یہاں زبر آنی چاہیے نا، جی منصوب کرنے والے جو حرف آتے ہیں۔ جی، لیکن عرب والے کہتے ہیں کہ ہمیں دو زبر نہیں ایک ساتھ چاہیے، ہمیں اسی کو آپ کیا کرو، بلکہ اس کو تھوڑا یہ بہت، والی زبر اور یہ والی زبر ملا کے وہ سو کھڑی زبر بنا کھڑی لیتے ہیں، زبر ہوتی یہ ہے۔ بنا لیتے ہیں، تو اس کو آپ انسا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو انسا پڑھیں جی گے، یہ فرق ہوگا، صحیح، صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم دو زبر نہیں لگائیں گے، یہاں پہ ہم ایک زبر نہیں دیں گے، ہمیں یہاں پہ زبر بھی پسند نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ زیر پیچھے پسند ہے، زیر یہاں پہ پیشوی پسند نہیں ہے، یا کے نیچے بھی زیر پسند نہیں ہے، یا کہتی ہے مجھے ساکن نہیں رکھنا، یا متکلم ہوتی ہی ساکن ہے، اس کو ساکن نہیں رکھنا ہوتا، لیکن یہ یا متکلم نہیں ہے، یہ تو ناقص کی روٹ ورڈ کی یا ہے، تو یا ہی ہوئی نا، تو یا ہوتی ساکن ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں یا کے نیچے نقطے آ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یا کے نیچے نقطے نہیں آ رہے ہوتے، یہ بھی کبھی آپ نے سوال نہیں کیا، حالانکہ اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ایسا کب ہوتا ہے؟ جب جب زیر ہوتی ہے تو پھر نقطے آتے ہیں اور زبر کے ساتھ نہیں آتے، ہاں اس زبر سے ہوتی پچھلے ہے، حرف پہ۔ جب الف ساؤنڈ ہوتی ہے تو نقطے نہیں آتے، جی ٹھیک ہے۔ مثلا آپ دیکھیں فی ہے نا، اب فی میں کیا ہے، ہوں، الف ساؤنڈ نہیں آ رہی تو آپ کے نقطے آئیں گے، نقطے آتے ہیں۔ لیکن اگر الہ ہے یا اللہ ہے، اب یہاں پہ آپ کی کیا ہے، الہ آ رہی ہے نا، الف ساؤنڈ آ رہی ہے الہ، تو اب ہوں، نقطے نہیں آئیں گے، اسی طرح اللہ میں نہیں آئیں گے، تو یہ جب آپ لکھتے ہیں نا پھر خیال رکھا کریں، جب الف جی ساؤنڈ آئے گی تو پھر آپ کے نقطے نہیں آئیں گے، خالی ہوگی یا، اب یہاں بھی دیکھیں نا، انسا الف ساؤنڈ آ رہی ہے نا تو نقطے نہیں آ رہے، ویری سب گڈ، جگہ ایسا ہی ہے، ویری گڈ، یہاں پر یا نقطے، بی میں دیکھیں آپ نقطے آتے ہیں، جب بھی بی جی لکھیں گے نقطے آئیں گے، یعنی
الف ساؤنڈ جی نہیں ابھی آ رہی تو یہاں پر تو یہ سارے قاعدے آپ کو پڑھائے گئے ہیں، آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتے، مدینہ بک میں یہ پڑھائے گئے ہیں. میں تو ریپیٹ کرتی رہتی ہوں نا، پیچھے پڑھاتی رہتی ہوں، میرے تازہ رہتے ہیں تھوڑے. صحیح ہے، تو میں آپ کو بھی ریوائز کروا دیتی ہوں کہ چلیں یاد ہو جائے. تو انسا تو الف ساؤنڈ آ رہی ہے تو نقطے نہیں آئیں گے. جہاں جہاں آپ کی زبر ساؤنڈ آئے گی وہاں نقطے نہیں آئیں گے، یہ یاد رکھیں. الف ساؤنڈ نہیں آئے گی تو نقطے آئیں گے. اچھا جی، اب But it appears in verb ending in ya and waw. Example, uridu an yamshiya. اب یہاں پہ I کیوں؟ want to ہم، yamshiya. اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں پہ زبر کیوں لگائی ہم نے؟ کیونکہ پیچھے زیر آئی ہے. اگر یہاں زبر لگی ہوئی ہے نا، باپ کا فرق ہے نا، یہ باپ جی دارابا ہے، اور وہ جو اوپر والا تھا انسا والا وہ باپ سامیہ تھا. تو ہوں، سامیہ میں یہاں زبر آتی ہے، مضارع میں آتی ہے نا. تو جی وہ کہتے ہیں جب زبر ایک آ گئی تو دوسری زبر نہیں لگانی، لیکن اگر پیچھے زیر ہے تو زبر لگا دو، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں بھی منصوب ہی ہو رہا ہے نا. جی بالکل اب یہاں پہ زبر کیوں لگائی ہے یہاں پہ؟ کیونکہ آپ کا پیچھے زبر نہیں آ رہا، دو زبر اکٹھے نہیں ہو رہے، صحیح. تو اس لیے زیر تھی باپ درابا سے ساتھ یہ والا تم نے لگا دیا. جتنا بھی غور و فکر کرو نا کم ہے. جی اور اگر میں ایسے ہی گزار دوں کہ ٹھیک ہے بھائی منسوب ہو رہا ہے، کچھ نہ بتاؤں کہ یہ اصلی ہے، تو کیا ہے؟ آپ تھوڑی پوچھیں گے مجھ سے، لیکن یہ چیزیں جاننی ضروری ہے. اب یہاں دیکھیں اتلو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اتلو واہ زبر آئی کیونکہ منسوب کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے ان جو ہے وہ I اتلو تو want to. اتلو رفعی حالت ہے، جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے نسبی حالت کرنی ہے تو آپ کو زبر لگانا پڑے گا. اور جزمی حالت میں کیا ہوگا؟ اگر لم آ جائے گا تو ان کی بجائے لم آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مجزوم ہو جائے گا نا، پھر تو یہ گر جائے حرکت. ہاں یہ گر گا. جائے یہاں پہ بھی اگر لم آئے گا تو یا گر جائے گی، گا، امشی ہو گر جائے جائے گا. یا گر جائے گی نا، کچھ تو گرانا ہے نا مجزوم کرنے کے لیے. نسبی گا. حالت جی میں تو گرانے کی ضرورت نہیں، وہاں تو زبر لگانی ہوتی ہے نا، جی تو وہ ہم نے زبر لگائی تھی. اگر پہلے سے زبر موجود ہے تو مت لگائیں، پیچھے زیر ہے زبر نہیں ہے تو پھر زبر لگا دیں. صحیح ہے. اور اس میں بھی زبر لگانی ہے کیونکہ پیچھے پیش ہے نا، زبر لگا دیا ہم نے. اچھا یہ والا تھوڑا سا کر لیتے ہیں، یہ عمل کا پڑھ کے پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. یہ پڑھیں کون؟ کوئی اور آ کے پڑھ لے، تھوڑا سا تھک گئی ہوں گی آپ. بس چلیں اینڈ ہی ہے نا یہ، کر چلیں دیتی ہوں یہ. پڑھ لیں. The سکون of the jazm in the muda of verb. Example, lam ahajja احج، ahujja. احج. ہاں. Ahujja, I did not perform Hajj. Here, ahajju drop the dhamma after lam and become lam ahaj. Ahuj. احج. Hmm. As it involves iltiqa'u sakinan, afata is added, thereby rendering the sukun latent. So it becomes lam ahujja. See also book 5, lesson 9. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ایکسپلین آپ نہیں کر سکتی، میں کر دیتی ہوں کہ آپ پڑھ بھی چکی ہے نا، جی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا ڈبل کام. تو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں تک آپ ریوائز ہو جائے. ویسے آپ کو آتا ہے یہ اچھی طرح سمجھایا ہوا میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ حجہ یا حجو ہوتا ہے نا، ہے نا. جی اور جی یہ حجو سے کیا بنتا ہے؟ احجو بنتا ہے نا. جی جی بالکل. اچھا اب احجو پہ جب ہم نے، یہ اصل ہے ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب آپ لم لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ لم لگائیں گے تو آخر میں سکون آئے گا نا، بنائے گا، یا مجزوم ہوگا یہ. ہاں یہ دمہ گر جائے گا، سکون ہو جائے گا. ہوں تو اس سے کیا ہوا کہ جیم کے اوپر اب دو سکون اکٹھے ہو گئے. صحیح. دوسرا سکون کہاں ہے؟ تشدید کے اندر بھی ایک سکون ہے نا، ایک سکون تھا اور ایک پہ وہ تھا، فتح تھا. حرکت تھی نا، تو حرکت تو ہم نے گرا دی، جی اس کو سکون بنا دیا، تو ایک سکون اندر رہ گیا، ایک سکون، یعنی دو سکون جیم کے اوپر دو سکون اکٹھے ہو گئے ہیں ابھی. جی جی تو التقاء ساکنان ہو گیا، ہے نا. جی جی التقاء ساکنان پیدا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ زبر کی حرکت لگا دیں.
تو اس سے آپ کا لم احجہ ہو گیا. حالانکہ لم تو مجزوم کرتا ہے، منصوب تھوڑی کرتا ہے، بالکل. نہیں کرتا نا. تو یہ مجزوم ہی ہے، یہ مجزوم ہی ہے. یہ زبر ہم نے کیوں لگائی ہے؟ التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے. ٹھیک ہے. فتح is added thereby rendering the spoon latent, so it becomes لم احجہ. زبر آگے. پہلے کیا تھا؟ احجو تھا، لم لگایا، سکون آ گیا. یہاں دو سکون اکٹھے ہو گئے جیم کے اوپر، برے سمجھے جاتے ہیں التقاء ساکنان کی وجہ سے. ہم نے یہاں اس کو زبر میں، اب یہاں پہ ایک ساکن ہے اور ایک زبر ہے. اب صحیح ایک ہو گیا؟ ساکن. صحیح سمجھ آ گئی. تو صحیح. یہ مضاف فعل ہے نا، اوپر جو انہوں نے بتایا مضاف ورب. جی. تو مضاف ورب کیا ہوتا ہے؟ جس میں روٹ ورڈ میں دو آتے ہیں نا، دو دو، ہاں دو جیسے لیٹر اکٹھے ہو جاتے ہیں نا. جیسے مدہ، جی مدہ میں کیا ہے؟ دال، دو دال ہے، میم دال دال ہے نا. بہت سے جی ہوتے ہیں میم دال. کل کے پرسوں میں قرآن پڑھی تھی، اس میں یہی لم کا بعد یہی آیا، ایسے ہی کچھ لفظ آیا ہوا تھا، تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیوں آیا ہوا ہے. تو آج کیوں مجھے آیا؟ آج آپ کو سمجھ آ گئی نا. الحمدللہ. تو ان کو تو میں نے پہلے بھی سمجھایا، آپ کے لیے میں نے دوبارہ کیا ہے، ورنہ میں نہیں سے پوچھ لیتی کسی کو بلا کے. اور بھول بھی جاتی ہیں چیزیں، اتنی ساری چیزیں. فروزہ بھی آ جائی ہیں بہت دنوں بعد. فروزہ کیا حال ہے آپ کے؟ مائک لیں ذرا. السلام علیکم. وعلیکم الحمدللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اتنی ساری سرجریز کرا کے بیٹھی ہوں، کیا حال ہے؟ ہاں الحمدللہ. بس اس دفعہ ذرا کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں نا، تو میری طبیعت اوپر نیچے بہت رہتی ہے. میری نی کی سرجری ہوئی تو مجھے لگتا ہے کوئی نرو ایشو ہو گیا ہے، تو بس اسی میں بھی ہوں. اور دوسرے یہ کہ دن بھر کے بعد جیسے اس وقت تھوڑا ٹیچر کو بھی سنانا ہوتا ہے، تو وہ تو ابھی آگے پیچھے کر سکتی ہوں میں، لیکن اکثر میں اٹھتی نہیں ہوں بالکل فجر سے. ہاں اٹھا ٹائم ہی نہیں پورے جاتا، دوائیوں کے اثر میں ہوتے ہیں نا، میڈیکیشن. اٹھا نہیں جاتا ہے، اور رات کو نیند ہی نہیں آتی ہے، دواؤں سے ہی نیند آتی ہے درد کی وجہ سے. تو آپ نے اللہ کب جوائن آسانیاں کیا کرے. ہمیں؟ کب جوائن کیا؟ کہاں سے سن رہی تھی آپ؟ کا بھی ریویژن چلتا ابھی ہے نا. میں نے ایگزیکٹ آج تو 5:30 پہ جوائن کر لیا ہے. اچھا میرے اچھا 5:30 ہوئے تھے، تو ابھی تو سمجھے آدھا گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے. اچھا میں ٹھیک ہے. سن پھر رہی آپ ہوں، اس کا مجھے آج مطلب بہت اچھا لگا. ناقص کا سارا بھی ہے، ہاں ناقص کا اور بھی ہے، اس اس کا کو بھی کیسے تھا کرنا ہے. سارا ابھی معطوف یہ اور ریپیٹ بدل. ہوتا رہے گا. ابھی جب تک آپ کو میں پورا پختہ نہیں کر دوں گی نا، مجھے یقین نہیں ہو جائے کہ آپ کو سمجھ آئے گا. یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی. بالکل بالکل، ٹھیک ہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں جب بھی مجھے. اور پھر سب سے پہلے ایک بڑی بات یہ کہ یاد بھی نہیں آتا ہے آج کل بس یہ تھوڑا سا. آخری ہمارا ٹاپک ہے ہاں العمل. پھر ہمارا یہ ختم ہو گیا. پھر ہم لیسن 2 جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک شروع کر لیں گے. کون تھوڑا سی سا بک چل رہی ہے یہ ٹیچر؟ بک کون سی ہماری بک چل ہماری 6 ہے، اس کا پارٹ 1 ہے. ویسے تو میں بک 8 بھی پڑھا رہی ہوں آج کل، تو اس کی بھی ریکارڈنگ میں بک 8 ڈالتی کون سی رہتی. دن ہوتی ہے؟ وہ میری ان کا بڑا ٹائم فرق ہے میرے ساتھ، 3 گھنٹے کا فرق ہے. تو ان کو میں پرائیویٹ پڑھاتی ہوں پھر، کیونکہ اچھا ٹائم اچھا. میچ نہیں ہوتا تو اس کلاس میں نہیں آ سکتے نا. ان کا 3 گھنٹے آگے کا ٹائم ہے اوہ، مجھ تو میں سے. یہ تو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اکثر آتی ہوں، ہفتے میں 1-2 دفعہ تو آ ہی جاتی ہوں آپ کی کلاس میں. کیونکہ چیزیں بھول الحمدللہ. جاتی ہیں، ریپیٹ ضروری ہے، گرامر بہت ضروری ایگزیکٹلی، بس ہے. لسننگ کرنا سے کافی چیزیں ریوائز ہو اچھا جاتی ہم ہیں. عمل کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی العمل. جی تو پڑھیے. کون پڑھنا چاہے گا؟ فوزیہ یا طاہرہ جی پڑھ میں لی؟ پڑھ لیتی طاہرہ. فوزیہ پڑھی. چلے فوزیہ. جی میں العمل. پڑھ لیتی ہوں. ہاں. العمل. A change brought to the ending of a word is technically known as amalun, action. The noun al-baytu changes to al-bayti after the preposition fi. This change of the ending is called amal, and the word fi is called the amil, amilun, the agent that brings about the change. The word al-bayti is called the mamulun, the word which undergoes the change. جو ورڈ انڈر گوز دا چینج ہے اس کو معمول کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو جی عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں. اور وہ جو ایکٹ ہوتا ہے، عامل اور معمول جو مل کے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو عمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. جیسے حرف جر ہے تو وہ عامل ہے، اور آگے کوئی اسم اور مجرور ہو رہا ہے تو معمول ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، افیکٹ اس کے اوپر پڑ رہا ہے. اسی طرح انا کے آگے جو اسم آ رہا ہے وہ منصوب ہو رہا ہے. تو جو آگے والا ہے جس پہ اثر پڑ رہا ہے وہ والا معمول ہے.
اور پہلا والا کیا جو کر رہا ہے وہ عامل ہے. عامل. تو میں نے آپ کو بتایا اور 100 عاملز ہوتے ہیں, 100 عاملز ہوتے ہیں, پورا اور ٹاپک اس ہے یہ. پروسیجر کو عمل کہیں گے. ہاں, جو پروسیجر ہوگا جس میں ہم کرتے ہیں اس کو عمل کہیں گے. جیسے ہم اپنے عمل اور اعمال ہوتا ہے نا, جی. ٹھیک ہے نا, تو وہی والی بات ہے. تو یہ عمل ہے اصل میں, اس کو عمل کر کے ساکن کر کے انہوں نے لکھ دیا, لیکن یہ عمل ہے اور الف لام لگنے سے العملو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو العملو کیا ہے, وہ ایکٹ ہے جو ہو رہا ہے, جو پروسیجر ہے جسے آپ کہہ رہی ہیں. اچھا, اب یہ here is the another example, the noun Here is al-waladu. another example. The noun al-baladu changes to al-balada when we introduce the verb ra'aytu as in ra'aytul balada here. تو اب The, فیل بھی میں نے بتایا نا کہ فیل بھی کیا ہوتا ہے, عامل ہوتا ہے نا. فیل بھی the عامل ہوتا ہے amil نا. is the verb ra'aytu. The noun al-balada is the ma'mulun. The nasab in the word al-balada is the amal. یہ مفعول ہے نا, جی. معمول ہے یہ. ٹھیک ہے, اس پر عمل ہوا ہے نا, یہ منصوب ہوا ہے نا. کس نے منصوب کیا ہے اس کو؟ عامل کون ہے؟ Fail. Fail. فیل. فیل عامل ہے. ٹھیک ہے, آپ خود عامل نہیں ہو, آپ تو کام کرنے والے ہو نا, آپ تو ایکٹ کرنے والے ہو. عامل کون ہے؟ عامل یہ ہے, یہ عامل ہے, یہ معمول ہے, اور جو دیکھنے کا ہے وہ عمل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دا عامل از دا ورب The رائتو, یہ amil عامل ہے, is the یہ verb پورا ra'aytu. پورا. ٹھیک ہے نا, کس نے دیکھا, رآ, وہ سب یعنی عامل ہے. فیل اور فائل دونوں عامل ہوں گے پھر. ہاں, بس دونوں کو بنا لیں. دا نون جی. الولد جو جس پہ اثر ہوا ہے وہ معمول ہے. ٹھیک ہے. معمول ہے. اور دا نصب, The nasab. فیل جو ہوتا ہے نا وہ فائل کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ جی. پاگل ہے کہ فیل ہے اور فائل نہیں ہے. فائل ضروری ہے, بغیر فائل کے کیسے فیل ہو سکتا ہے, ایگزسٹ کیسے کر سکتا ہے. تو وہ جو ہے نا پھر عامل وہ پورا ہی ہے. ٹھیک ہے. دا جی. نصب جو ہے ان دا ورڈ الولد از دا Balada عمل. is the amal. ہاں, یہ ہے عمل. عمل یہ جس ہے نہیں, ہم، یہ عمل ہے جو حرکت چینج ہوئی ہے, ہم، جو اثر ہوا ہے. دمے کو کیا کر دیا؟ اس کو ہاں, فتح میں بدل دیا. فتح میں بدل دیا. یہ اس کو عمل کہتے ہیں. معمول کیا ہے؟ الولد. ٹھیک ہے. اور عامل کیا ہے؟ فعل. اور جو کام ہوا ہے نا, جو مرفوع سے منصوب ہوا ہے, وہ منصوب ہوا ہے یا مرفوع ہوا ہے یا مجرور ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, یا جب مجزوم ہوا ہے, وہ عمل ہے. اب یہاں سے بھی پڑھ لیں. Here is an example involving a Here is verb. an example involving a verb. The mudare verb yaktubu becomes yaktub after lam. Lam yaktub. Here, lam is the amilun. Yaktub is the دا mamulun. معمول. The amalun is the jazm جزم. which has جزم جو ہے نا یہ affected the عمل ہے. mamulun جزم از دا عمل. because of the اگر یہاں پہ amilun. لن لگاتے تو یہ کیا ہو جاتا؟ لن یکتبہ ہو جاتا. تو عمل جی. کیا ہوتا؟ وہ فتح ہوتی ہے نا, پتہ ہوتا. لاسٹ لیٹر پہ جو برکت چینج ہوئی. مثلا نون بھی گر جاتا ہے نا, تو وہ بھی عمل ہے نا. نون جی. گرنے سے وہ کیا ہوا ہے؟ مجزوم ہوا ہے, تو وہ بھی تو عمل ہے. نون گرانا بھی تو وہ بھی عامل کی وجہ سے گر رہی ہے نا. تو جی. عمل جو ہے نا وہ یہ ہے, تین چیزیں ہیں. جو پیچھے آ رہا ہے وہ عامل, خود کیا ہے؟ معمول ہے, اور جو افیکٹ ڈال رہا ہے وہ منصوب کر رہا ہے یا مرفوع کر رہا ہے یا مجرور یا مجزوم کر رہا ہے, وہ آپ کا کیا ہے؟ وہ آپ کا عمل. یعنی جو عامل عمل. ہے, جس عامل کے جو اعرابی ریزلٹ حالت ہے وہ ریزلٹ عمل ہے. ریزلٹ ریزلٹ جو ہوا ہے, جو اثر ہوا ہے, جو ریزلٹ ہوا ہے, وہ اس میں وہ عمل ہے. اچھا, جزم which has affected the معمول. معمول کو اس نے افیکٹ کیا بیکاز آف عامل. عامل معمول جو ہے وہ افیکٹڈ ہے نا, جی. افیکٹ ڈالنے والا عامل ہے. افیکٹڈ کون ہے؟ معمول ہے. اور معمول ہے. ایکٹ وہ جو آخری لیٹر پہ جو حرکت چینج ہوئی ہے یا آخری حصے میں جو بھی تبدیلی آئی ہے. اعراب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زیر زبر پیش ہوتا ہے. جی. اعراب بہت سی طریقوں کا ہوتا ہے. اعراب ہڈن بھی ہوتا ہے. آپ نے کتنا اعراب پڑھا ہے؟ پورا جی. اعراب تو پڑھنا ہے. تو جو بھی تبدیلی آخری حصے میں آتی ہے, وہ گر رہا ہے, یا نون زیر والی گر رہی ہے, یا زبر والی گر رہی ہے, وہ جو بھی ہے, جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سب.
चलिए यहाँ से बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा है उसको फिर आगे मिला लेंगे इंशाल्लाह। मैं भी टायर्ड हो गई। ठीक है, पढ़ा तो आप लोगों ने, मैं वैसे ही टायर्ड हो जाती हूँ। तो एक्सरसाइज इसमें क्लियर हो हाँ, गई इसको हमारी। फिर हम थोड़ा सा पढ़ के और फिर इंशाल्लाह हमारा लेसन 2 शुरू होगा, दरस-उस-सानी। चलिए तो अब ये लेसन जो आगे आएंगे ना, ये छोटे छोटे होंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा है 5 सही। बुक 5 में 4 में एक लेसन आता था, फिर उसके क्वेश्चन आंसर होते थे, फिर उसमें ट्रू फॉल्स होते थे, वो होते थे ना। फिर उसके बाद उसकी ग्रामर के कुछ रूल जो हमने पढ़े होते थे वो उसमें आ जाते थे। तो ये लेसन छोटे छोटे होंगे अभी इंशाल्लाह। तो इस बुक में है भी थोड़े से लेसन, बुक 6 में ज्यादा लेसन नहीं है, 6 ही है, इसके ज्यादा पेजेस भी नहीं है। देखिए 12 पेजेस में से हमने 43 तो पढ़ भी लिए। बुक 7 भी छोटी हुई है, बुक 8 भी छोटी है, क्योंकि ये बुक 3 की सारे पार्ट्स है ना। आप लोगों के पास बुक 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, तीन, बात लोगों के पास 3 ही पार्ट्स की बुक है, ठीक है। तो जो बुक 3 है ना, उसमें 6 भी आती है, 7 8 9 10, उसमें सारी 5 किताबें आती है। तो ये समझ लिया, हम बुक 3 पढ़ रहे हैं अभी, और उसका हम कौन सा पहला हिस्सा पढ़े, 6, फिर 7 पढ़ेंगे, फिर 8 सिस्टर पढ़ेंगे, फिर 9। आपने कहा, मैं बात काट रही हूँ आपकी। आपने कहा है ना ये सारी चीजें हम रिपीट करेंगे, तो वो इन्हीं लेसन में करेंगे जो आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो अगले बुक 3 में सब कुछ रिपीट हो रहा है, जो लिसानुल अच्छा, कुरान में पढ़ा है वो भी, और जो हम पीछे पढ़ के आए हैं बुक 6 से सारा रिपीट होना शुरू हो गया। ओके, ठीक है, लेकिन जी जी, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे एडवांस का, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, वो पढ़ा हुआ होगा। तो अगर आपने अच्छी तरह बुक 5 पढ़ी हुई है, अच्छी तरह पढ़ ली है, और 6 को भी अच्छी तरह पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह 7 उससे भी अच्छी होगी, फिर 8 उससे भी अच्छी होगी, 9 8 ये तो जो मैं पढ़ा नंबर, भी रही है, इसकी तो रिकॉर्डिंग में डालती भी हूँ, लेकिन ये हम लोग नंबर इसको 6, इसका लेसन ये वाला जो अभी हम खत्म कर रहे हैं ना, ये काफी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो याद नहीं इसमें रहती। हाँ पूरा एराब था ना, इसमें रिपीट हुआ है ना पूरा, जितना भी हमने एराब का चैप्टर पूरा पढ़ा है लिसानुल कुरान में। या एराब कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि उर्दू जबान का या फारसी का लफ्ज अरबी बनता ही एराब से है। जब एराब आता है उस पर तभी वो अरबी बनता है, वरना तो वो उर्दू या फारसी लफ्ज है ना। उसका जी लास्ट जी, लेटर जो है, लास्ट जो हरकत होती है या लास्ट पार्ट होता है, उसकी में जो चेंजिंग आती है वो एराब कहलाती है। मसलन मोमिनूना होता है तो आप मोमिनीना कर देते हैं ना। जी, तो अब यहाँ पे नून पे जबर तो चेंज नहीं हुई, मोमिनूना और मोमिनीना में नून पे जबर तो चेंज हुई ही नहीं। तो फिर सही, एराब ये तो ना हुआ कि लास्ट लेटर की हरकत, हम तो कहते हैं ना लास्ट लेटर की हरकत जो होती है वो एराब होती है, बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन एराब क्या होता है, हर इस्म का एराब डिफरेंट होता है। अब असमें खमसा पढ़े तो उसमें एराब वो अलिफ या से अखू अखा, है ना, अखी आ रहा था ना। अब जी, इनकी देखें तो कैसी आ रही है, सही है। इसी तरह हमने वो याय मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ होते हैं, तीनों का एराब हिडन आ रहा था, किताबी किताबी किताबी, उसमें तीनों पे एराब हिडन आ रहा था। नाकिस का एराब अलग होता है, मनकूस का अलग होता है, मकसूर का एराब अलग होता है। तो ये सारा हम पढ़ के आए, और जहां जहां हो सका मैं इंशाल्लाह उसको रिपीट भी करूंगी, आप लोगों के लिए फिक्र नहीं करें। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।